ہے؟ میں بے گناہ ہوں میں بغداد کے لوگ کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں میں. فضول میں مت چلاؤ، یا تو تم اپنا خون بہا ادا کرو، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے، اس پر رحم کرے. اس نے کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے. اس کا خون بہا کتنا ہے میں ادا کرتا ہوں. تم ادا کرو گی؟ کیا وہ خود اشتار کے دشمنوں میں سے ہے؟ تم تو خود اشتار کے دشمنوں میں سے. پہلے اپنا تو خون بہا ادا کرو. پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ منجنیق کے ذریعے نظر آتش ہونا تو مجھے اجداد سے ورثے میں ملا ہے. میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکے گئے تھے. تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی. یعنی حاکم اور حکومت سے منسوب افراد تمہارے خداؤں کی توہین بھی کر دیں تو بھی لائق سزا نہیں؟ اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو. چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو. فارس کو سزا ملنی چاہیے. جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو. اسے آزاد مت کرو. یعقوب، تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا. خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے. آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ہم شکر گزار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا. آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے، آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے. چل آؤ چلے. اچھا آدمی ہے، بیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے. سالہ سال سے اشتار فردان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے. اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم دونوں کو ہی جلا دیتے.
فارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر اشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتا پرست ہو جائے. ہو گیا ہے راہیل، وہ ہو گیا ہے. جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتا پرست ہو گیا ہے. ہمارا ننھا مہمان کب آ رہا ہے؟ بہت جلد یا نبی خدا، اب زیادہ دیر نہیں. عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں. اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی. اس سردار اور اس کے ہمراہیوں پر درود ہو. یعقوب گلابان پر درود ہو. شکر گزار ہوں. لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نذرانے لے کر جا رہے ہو. خداؤں کو خوش بھی تو کرنا ہے، ورنہ اس سال بارش کا کوئی امکان نہ ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ ان خداؤں سے کہیں زیادہ تمہیں ان کھجوروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداؤں کو غضبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی. آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معبد اشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسمے بارش برساتے ہیں؟ تمہاری انہی باتوں نے خداؤں کو غضبناک کیا ہے اور انہوں نے سرزمین فدان سے برستے بادلوں کو دور کیا ہے. خداؤں کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ یعقوب. یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور و ناتواں مجسموں کی پرستش کرتے ہو. کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدا یکتا پر ایمان لا کر منور نہیں کرتے ہو؟ اشتار بزرگ، بارش برسانے والے خدا، تمہاری عبادت گاہ کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتے ہوں تاکہ تم اس سرزمین کو خشک سالی سے نجات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ. اے اشتار عظیم، تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتے ہوں. شاید کہ اس طرح کہ تم اس سرزمین سے خشک سالی کو دور کر کے فدان کے لوگوں پر باران رحمت ہمیشہ کی طرح معبود کے سامنے کھڑا ہو کر خداؤں کی توہین کر رہا ہے. سردار اس کی بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا. کرو اور اپنی رحمت کی برسات یعقوب پاس آنے والا فدان نہیں. کے لوگوں پر نازل کرو. اے اشتار عظیم، یعقوب نے پھر وہی کرنا شروع کر دیا. امید کرتی ہوں کہ وہ خیر و غضب کا شکار ہو. اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ تم بس لابان کو یہاں بلاؤ، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو. جلدی سے لابان کو بلا کر لاؤ. عالی جناب، معبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلیں. کوئی خاص کام ہے؟ جی عالی جناب. اب بس کرو. اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے. وعدہ کرتا ہوں میرے باپ کی توبہ. کھولو اسے، میرے ساتھ آؤ. ظاہراً مسئلہ یعقوب چرواہے سے متعلق ہے. یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، میں جواب دے نہیں. وہ خداؤں کے خلاف باتیں کر رہا ہے.
ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? खुदाओं का खुदा इश्तार अजीम गजबनाक है। मुझे कैद और खुश्कसाली नजर आ रही है। फद्दान के लोगों पर खुश्कसाली और अली मौत जनाब, का साया इंतजार कीजिए। मंडला रहा है। मैं काहिन आज़म को गम बुलाता हूँ। रसीदा माएं देख रही हूँ। इश्तार को गजबनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गजबनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर हमें बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान की जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ न कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी इसी नहीं। वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था। अब बरमला इजहार करता है, मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल ने माबद इश्तार के काहिन आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। अगर कहत हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुश्किल की वजह याकूब ही है।